मोहब्बत बनी राख किस नंबर 3। गाड़ी की ब्रेक लगाने की आवाज से रायमा ने आंखें खोली। गाड़ी बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ी हो गई थी। इससे पहले कि गाड़ी से कोई निकलता, रायमा गुस्से से बोली, नजर नहीं आता आपको आगे कोई खड़ा है? मुंह उठाकर गाड़ी चला रहे हैं। अगर मुझे चोट लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता? रायमा ने गाड़ी की तरफ देखा। रायमा बोलती जा रही थी कि गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से वाइट सूट में आंखों पर ग्लासेस लगे बहुत आराम से जराब अली शाह पर बाहर निकले। रायमा अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बोली जा रही थी कि अचानक जराब अली शाह उसके सामने आकर खड़े हो गए। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है आप में, मैम, रायमा कहते कहते एकदम से रुक गई। सर आप? रायमा को तो जैसे होश ही गुम हो गए थे। वो हक्की बक्की वहां खड़ी रही। जराब अली शाह ने पहले बहुत गुस्से से रायमा की तरफ देखा, फिर आराम से जरा मुखातिब होकर कहा, आप वही हैं जो कल इंटरव्यू के लिए आई थी? रायमा एकदम से चौंक गई। जी सर। आज तो गेट से ही वापस घर को जाओगी? रायमा ने दिल ही दिल में सोचा, जो इतना बोला है बच तो नहीं सकती। ओ आई सी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। कल आपके इंटरव्यू से अंदाजा हो गया था। रायमा जो बात को ना समझ पाई और बोली, क्या मतलब सर आपकी इस बात का? जराब अली शाह ने आंखों पर से ग्लासेस उतार कर रायमा के करीब आए। रायमा एकदम घबरा कर पीछे हट गई। मतलब तो आपको समझ नहीं आएगी। मुख्तसर ये है कि आप एक पार्किंग है और यहाँ पर ऐसे खड़े नहीं होते। जराब अली शाह ने हाथ के इशारे से पार्किंग बोर्ड की तरफ करते बताया। ये कहकर वो गाड़ी की तरफ मुड़े। इतने में पीछे से रायमा बोली, एक्सक्यूज मी सर। जराब अली शाह ने जब आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। आप यहाँ दीवार पर बोर्ड क्यों नहीं लगा लेते कि यहाँ खड़े होना मना है? कोई भी आपको आंख बंद करके गाड़ी मार सकता है। रायमा ने हाथ के इशारे से जराब अली शाह को दीवार की तरफ इशारा करके बताया। जराब अली शाह रायमा की बात समझ नहीं पाए। वट। इससे पहले जराब कोई बात करता, रायमा ऑफिस की तरफ चल पड़ी जो ओपन हो चुका था। जराब अली शाह वहां खड़े इस लड़की को देख रहा था जो बगैर उसकी गलती पर उसे सुनाकर चली गई थी। अजीब लड़की है, कहाँ बसा दिया ये आहद रजा ने। अगर मजबूरी ना होती तो ये लड़की आज ऑफिस की बजाय घर जा चुकी होती। जराब अली शाह ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और पार्किंग की तरफ चला गया। सुबह दिमाग खराब कर दिया है। जराब अली शाह अपने कमरे में दाखिल होते हुए गाड़ी की चाबी टेबल पर जोर से रखते हुए बोला, पीछे पीछे। आहद रजा आ गया। क्यों जनाब आज बड़े गुस्से में हो? वो भी सुबह। आहद रजा ने जराब अली शाह को गुस्से में देखा तो बोला। जराब अली शाह जो पहले ही गुस्से में था और वो मजीद बहस के मूड में नहीं था, उसने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आज ट्रैफिक ब्लॉक थी। और तुम बताओ, प्रेजेंटेशन तैयार कर ली क्या? आज लंच पर पार्टी को जो दिखानी है। जनाब अली शाह फोन को कान पर लगाते हुए आहद रजा से पूछ रहा था। जी रेडी है बॉस, बस एक फाइनल चेक करना है बस। मेरे लिए भी एक काफ़ी मंगवा लेना, आहद रजा ने जराब अली शाह को कहा जो फ़ोन पर काफ़ी का कह रहा था। रायमा को सिटिंग रूम मिल गया था जो जराब अली शाह के रूम से ज़्यादा दूर नहीं था। रायमा अपने रूम में जाकर बैठ गई थी। उसे बताया गया था कि आपने जराब अली शाह आहद रजा को असिस्ट करना है। रायमा रूम में बैठी टेबल पर पड़े पेपर्स को देख रही थी जो उसकी समझ से बाहर थे। पहली जॉब होने की वजह से रायमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सारी रात इसी कंपनी की डिटेल देखती रही। अब उसके पास और कोई काम नहीं था।
سوائے کمرے کی دیواروں کو دیکھنے کے۔ جب کافی ٹائم ہو گیا تو رائما نے سوچا کہ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آفس کی وزٹ کر لے، لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ رائما اپنے روم سے نکل کر باہر آ گئی، کچھ لوگوں سے ملی جن سے مل کر اسے اچھا لگا۔ وہ اپنے روم میں واپس آنے لگی تھی کہ دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگ گئی جس پر عجیب و غریب لائنز تھیں۔ اتنے میں ضراب علی شاہ اپنے گیسٹ کو ریسیو کرنے اپنے روم سے باہر آئے۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے ضراب علی شاہ نے رائما کو اس تصویر کے پاس دیکھا جو اس میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ضراب علی شاہ نے رائما کو غصہ سے کہا۔ رائما نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ضراب کھڑے تھے۔ ضراب علی شاہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں محترمہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جی، وہ رات کے کھانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتی۔ رائما نے ضراب علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب آپ مجھے کوئی کام نہیں بتائیں گی تو میں اس تصویر کو دیکھنے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ آپ میٹنگ روم میں جا کر بیٹھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ ضراب علی شاہ نے رائما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رائما ایک دم سے کنفیوز ہو گئی، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ وہ وہاں ہی کھڑی رہی۔ ضراب علی شاہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے ضراب علی شاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رائما وہاں ہی کھڑی تھی۔ ہیلو میڈم، ضراب علی شاہ نے پاس آ کر رائما کو اونچی آواز میں بولا، آپ جائیں گی یا کسی کو بھیجوں وہ آ کر آپ کو لے جائے؟ رائما، نو سر، میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ رائما نے بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ احد رضا میٹنگ روم میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ رائما کو آتے دیکھ کر بولا، آئیے مس رائما شیراز، آج آپ کا پہلا دن تھا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ احد رضا پیپرز کو دیکھتے ہوئے بولے۔ رائما سے پوچھا، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ کوئی کام ہی نہیں تھا اس لیے۔ رائما نے بڑی بے زاری سے کہا، کوئی بات نہیں، آج آپ کا پہلا دن ہے آفس کو، دیکھیں لوگوں سے ملے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا، رائما نے آہستہ آواز میں خود سے کہا۔ آپ نے مجھے کچھ کہا کیا؟ احد رضا نے آواز محسوس کرتے ہوئے رائما سے پوچھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، رائما نے گھبراتے ہوئے کہا۔ احد رضا نے جب مہمانوں کو آتے دیکھا، ساتھ میں ضراب علی شاہ بھی تھے جو مہمانوں کو ریسیو کرنے گئے تھے۔ احد رضا نے سیٹ سے اٹھ کر انہیں ویلکم کیا۔ ویلکم ٹو آور کمپنی، ہوپ یو ہیڈ اے گڈ ٹرپ۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی آپ کو آفس تلاش کرنے میں؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہوا، آپ کا آفس ہمارا بھی تو آفس ہے۔ پارٹی کے ہیڈ اکبر صاحب نے ضراب علی شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیوں ضراب صاحب، ایسا ہی کرنا ہی ہے نا؟ جی بالکل، آپ کا اپنا آفس ہے، ضراب علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ مسکراتے بھی ہیں؟ رائما نے جب ضراب علی شاہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں سوچا، بغیر ٹائم ضائع کیے ہمیں میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ ضراب علی شاہ نے لیپ ٹاپ اوپن کرتے ہوئے کہا، اتنی کیا جلدی ہے ضراب صاحب، آپ کیا ان محترمہ کا تعارف نہیں کروائیں گے؟ پارٹی کے اکبر صاحب ہیڈ نے رائما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ضراب علی شاہ جو لیپ ٹاپ اوپن کر رہا تھا ایک دم سے رائما کی طرف دیکھا جو چپ چاپ سہمی سی لگ رہی تھی، اور ساتھ میں ان صاحب کو جو رائما کو کب سے دیکھے جا رہے تھے۔ ضراب علی شاہ کو ان کی اس بات پر غصہ آ گیا، یہ میری اسسٹنٹ ہے۔ ضراب علی شاہ نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، آپ کی چوائس کی داد دینی پڑے گی ضراب علی شاہ صاحب۔ اکبر صاحب کی اس باتوں پر رائما کنفیوز ہو گئی جو اس کی شکل سے لگ رہا تھا۔ ضراب علی شاہ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ساتھ ہی کچھ بولنے لگا ہی تھا کہ احد رضا نے ضراب علی شاہ کو روک دیا۔ لگتا ہے کہ تم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ کیوں اکبر صاحب؟
عہد رضا نے سچویشن کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میٹنگ شروع ہو گئی۔ ساری میٹنگ میں ضراب علی شاہ کی نظریں رائمہ سے نہیں ہٹیں، جو ایک معصوم سی بچی کی طرح سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ضراب علی شاہ نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد عہد رضا سے کہا۔ لیکن کیوں؟ عہد رضا نے حیرت سے ضراب علی شاہ کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس پرپوزل پر کتنی محنت کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ عہد رضا ضراب علی شاہ سے بات کر رہا تھا، پر وہ کسی اور سوچ میں گم تھا۔ ضراب، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ ضراب علی شاہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور باہر روم سے نکلتے ہوئے عہد رضا کو کہا کہ بس اب اس پارٹی کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر ضراب علی شاہ روم سے باہر نکل آیا۔ اپنے روم سے نکلتے ہوئے ضراب علی شاہ کی نظر رائمہ پر پڑی، جو میٹنگ ختم ہوتے ہی وہاں سے کچھ کہے اٹھی تھی۔ ضراب علی شاہ رائمہ کو ایسے افسر بیٹھے دیکھ کر اس کے روم کی طرف جاتے ہوئے اچانک رک گیا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ رات گئی اور بات گئی، یہاں تو زمانے لگ جاتے ہیں دل پر لگی بھلانے میں۔ مرد ہر اس عورت سے آدھی محبت کر لیتا ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیے گا۔